بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام قاضی بلال ہے اور آپ اس وقت مجھے QB چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک عدالتی فیصلے پر ہے جو اسپیشل مجسٹریٹ CDA نے سردار آصف صاحب نے دیا ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑے یعنی کہ قبضہ مافیا کہہ لیں یا ایک بہت بڑے لا بریکر کو جو ہے نا گرفتار، نہ صرف گرفتار کرایا بلکہ 3 سال اس کو سزا دی، اور اس کے بعد اسے عدالت سے ہتھکڑیاں لگا کر پولیس گرفتار کر کے لے گئی، اور اس کے اوپر 1 ارب کے قریب جو ہے نا وہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اور اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے قدرتی ماحول کو خراب کیا ہے، درختوں کی بے جا اور غیر قانونی کٹائی کی ہے، اور یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بالکل اسلام آباد کے دل میں گئے غوری ٹاؤن ہے۔ غوری ٹاؤن کا مسئلہ آج سے نہیں، جب سے یہ بنا ہے چلتا آ رہا ہے، لیکن بعض سا لوگ ہونے کی وجہ سے ان پر کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ چودھری عثمان صاحب ہیں جو کہ CEO ہیں اس کے، ان کے خلاف سردار آصف نے کل جو ہے ایک زبردست فیصلہ دیا، اور جرأت مندانہ اس کو کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس قسم کے چند ایک اور فیصلے آ جائیں تو یہ قبضہ مافیا اور انوائرمنٹل جو ماحول کو خراب کر رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، یہ ان کو کم از کم نتھ پڑ جائے گی۔ سردار آصف ایک ینگ اور بریلینٹ قسم کے افسر ہیں، عدالتی اور جوڈیشل آفیسر ہیں، انہیں میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، اور ان کا فیصلہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جج بولتے نہیں ہیں بلکہ ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ یہ ینگ مین یا ان کے جو فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ ایک پریسیڈنٹ نظیر بنے گا۔ وہ اس طرح کے CDA نے پہلی بار ایک کمپلینٹ کی اور یہ الزام لگایا، اور اس کو ثابت بھی کیا ان کے وکیل نے کہ نالا کرنگ جو ہے اس کو تنگ کیا گیا ہے، اور کم از کم وہاں جو درخت تھے یا جو کھیتی باڑی کے لیے اس کو مختص کیا گیا تو اس کو تباہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں درخت کاٹے، اور کم از کم جو ہے قومی خزانے کو 3 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ اس پر کارروائی ہوئی، صاحب ذرا سماعت 1-2 دن تو نہیں چلی ہوگی، کافی دن چلتی رہی۔ انہوں نے بھی دلائل دیے، CDA نے بھی اپنا موقع پیش کیا، ان کے انوائرمنٹ کے حکام، CDA کے ڈائریکٹرز وغیرہ سب نے اپنی رپورٹس دی، جس کی روشنی میں یہ چودھری عثمان یا اس قسم کے جو بااثر لوگ ہیں ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ ایک مجسٹریٹ ان کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ دے سکتا ہے، اور اس نے فیصلہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اس میں ابھی ملک میں رول آف لا ہے، اور یہ رول آف لا قائم رہنا چاہیے۔ اس کی کوریج بھی بڑی اچھی ہوئی، بعض اخبارات نے اس میں یعنی کہ جس طرح ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی، صاحب ذرا یہ بعض سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کریں، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اصل جو ایشو تھا وہ میرٹ پر فیصلہ تھا۔ اس قسم کے اگر میرٹ پر فیصلے ہونا شروع ہو جائیں تو وزیر اعظم صاحب جو اپنا بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ شہر پھیل رہے ہیں، بے ہنگم پھیل رہے ہیں، قبضے ہو رہے ہیں، یہ آج سے نہیں ہو رہے، عمران خان کے دور سے نہیں ہو رہے، بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں، اور ان کو روکنے کا واحد ایک ہی ذریعہ ہے اور ایک ہی امید ہے، وہ عدالتیں ہیں۔ اگر عدالتیں اس قسم کے فیصلے کریں گی، سردار آصف سے دوسرے مجسٹریٹ یا دوسرے جوڈیشل افسران بھی سیکھیں اور ان کے فیصلے کو پڑھیں، تاکہ ان کو بھی حوصلہ ہو، اور حکومت کو بھی اور جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ ایسے افسران کی وہ حوصلہ افزائی کریں۔ یہ نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ بعض سا لوگوں نے جناب اس افسر کا بھی تبادلہ کروا دیا، جوڈیشل افسر بھی گئے، اور CDA کے بھی وہ لوگ بھی گئے، ان کے بھی تبادلے ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے جو اب رکنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ان کی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ عدالت ہمیشہ وہ فیصلہ کرتی ہے جو اس کے سامنے حقائق رکھے جاتے ہیں۔ CDA نے پہلی دفعہ ایسا کام کیا ہے، امید ہے کہ وہ آئندہ بھی جو ہے اس قسم کے کام کرے گی۔ اس قسم کی ہزاروں ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسی ہیں، اس پر بھی CDA اور دوسرے اداروں کو چاہیے کہ وہ جس طرح چودھری عثمان کو گرفتار کروایا ہے باقیوں کو بھی کروائے، تاکہ اور جو کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر وہاں عدالتوں میں کیس دبے نہ پڑے رہیں۔
جس طرح سردار آصف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس طرح جو دوسرے ججز ہیں سول کورٹس میں ہزاروں کیس پڑے ہوئے ہیں اور اس سے بھی سنگین نوعیت کے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ جرأت کا مظاہرہ کریں، ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں، میرٹ پر فیصلہ کریں۔ تو یہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، پلاٹوں پر قبضے، دن دہاڑے قبضے اور جناب دیہاتوں کے دیہات کھا گئے ہیں، یہ قبضہ گروپ ہزاروں دیہاتوں کے دیہات کھا گئے ہیں، زمینیں کھا گئے ہیں، یعنی کہ جہاں اتنے کھیت ہوتے تھے، کھلیان ہوتے تھے، جہاں سے ہمیں ایک بہترین خوراک ملا کرتی تھی، وہ سب تباہ کر دیے قبضہ مافیا نے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی یہ حشر ہوا، اس کے مالک کو چوروں کی طرح جو ہے نا دفن کیا گیا۔ میں اس سی ڈی اے کے عملے کو اور خاص طور پر جوڈیشل مجسٹریٹ، اسپیشل مجسٹریٹ سردار آصف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور عدلیہ سے امید رکھتا ہوں کہ آگے چل کر یہ فیصلے ریورڈ نہ ہوں، بلکہ اگر سپریم کورٹ تک بھی جائیں تو یہ فیصلہ برقرار رہنا چاہیے۔ یہ اگر فیصلہ برقرار رہے گا تو دوسری جو قبضہ مافیا ہے ان کے کان ضرور کھڑے ہوں گے اور وہ کم از کم اپنی ہوس کا نشانہ لوگوں کو نہیں بنائیں گے اور نہ ہی جو غیر قانونی کام کریں گے، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے، قانون بلکہ موم کی ناک ہے، جہاں چاہے موڑ لیں اس کو، جہاں دل کرے اس کو کر لیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے افسران کی بیک اپ کرے، ان کو حوصلہ دے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔